हुई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं पाकिस्तान की जन्नत गिलगित बल्तिस्तान की। जी हाँ, वो गिलगित बल्तिस्तान जिसकी हसीन वादियाँ और सुरीली आबशारें देखने वालों के दिलो दिमाग पर ऐसा सहर तारी करती हैं जो शायद सिर्फ जन्नत के किसी टुकड़े में ही मिल सकता है। मैं आज की इस वीडियो में आपको गिलगित की हसीन व जमील वादियों की सैरो सियाहत और इस खित्ते में पाए जाने वाले दुनिया के बुलंदो बाला पहाड़ों के मुतालिक मुफीद मालूमात फराहम करूँगा जो आपकी दिलचस्पी और मालूमात में इजाफे का सबब होंगी। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील खित्ता ज़मीन है। दुनिया पर मौजूद जन्नत का ये टुकड़ा पाकिस्तान के हिस्से में आना पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती है और बहुत बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें ये वादियाँ ये मंजर देखना नसीब नहीं हुआ, और उनसे ज़्यादा बदनसीब हैं वो लोग जो इस जन्नत को छोड़कर यूरोपी और दीगर ममालिक में सैर व तफरीह के लिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस खित्ते को ऐसी ऐसी अनमोल चीज़ों से नवाजा है जो पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेंगी। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान का कुल रकबा 72,971 किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 20 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान एक महदूद खुद मुख्तियार इलाका है जिसका दारुल हुकूमत शहर गिलगित है। गिलगित बल्तिस्तान का पुराना नाम शुमाली इलाका जात था, लेकिन 2009 में सदर आसफ अली जरदारी ने एक आर्डीनेंस के जरिए इसका नाम तब्दील करके गिलगित बल्तिस्तान मुकर्रर किया था। अगर गिलगित बल्तिस्तान के महल वकूअ की बात की जाए तो इसके मशरक और शुमाल मशरक में भारत के ज़ेरे कब्ज़ा वादी जम्मू कश्मीर की सरहद वाक़ है। मगरब में सूबा खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल में अफ़गानिस्तान की वाखान राहदारी और चीन का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला सूबा संक्यांग वाक़ है। जनूब में आज़ाद कश्मीर और जनूब मशरक में लद्दाख की सरहद वाक़ है। गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू, रोंदू, शिगर, खरमंग, गलतरी और खपलू जैसी हसीन वादियों पर मुश्तमिल है। इंतज़ामी लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान को 3 डिवीज़नों और 6 अजला में तकसीम किया गया है। ये खित्ता ज़मीन अपने खूबसूरत नज़ारों, हसीन जमील वादियों, बुलंदो बाला पहाड़ों और मुख्तलिफ नस्ल और उनके मुख्तलिफ रस्म व रिवाज की बदौलत हमेशा मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की दिलचस्पी का बायस रहा है। गिलगित बल्तिस्तान ही वो सरजमीन है जिस पर दुनिया की बुलंदो बाला चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया में दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू वाक़ है। दुनिया में कातिल पहाड़ के नाम से शोहरत रखने वाला नांगा पर्वत भी अपनी बुलंदियों के साथ गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीन पर बरजमान है, जो ऊंचाई के एतबार से दुनिया के ख़तरनाक तरीन पहाड़ों में शामिल है। गिलगित बल्तिस्तान में 50 के करीब ऐसी चोटियां मौजूद हैं जिनकी ऊंचाई 23,000 फुट से ज़्यादा है। ये इलाका दुनिया के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों के मरकज़ में वाक़ है, जिसमें कोहे कराकरम, मगरबी हिमालय और पामीर पहाड़ों के वसी और अरीज़ सिलसिले मौजूद हैं। वादी हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली समीना बेग वाहिद पाकिस्तानी खातून और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तीसरी पाकिस्तानी, जबकि 21 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र मुसलमान खातून हैं। और वादी स्कर्दू से ताल्लुक़ रखने वाली हुसन पारा वाहिद पाकिस्तानी खातून है जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर करने के अलावा K1, K2, नांगा पर्वत और ब्रॉड माउंट को सर करने में कामयाब हुई। दोस्तों, कुतबी इलाकों को छोड़कर दुनिया के 3 तवील तरीन ग्लेशियर भी गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं, जिनमें बैफा ग्लेशियर, बल्टोर ग्लेशियर और बतौरा ग्लेशियर शामिल है। इनके अलावा यहाँ पर दुनिया की सबसे बुलंदी पर वाक़ झीलें भी मौजूद हैं, जिनमें शोसार झील, वादी नाल्टर में मौजूद नेल्टर झील, स्कर्दू में सतपारा तोसो झील, फोरोग तोसो झील, खड़ाक झील,
استور کے قریب راما جھیل اور کھرمنگ میں واقع گھرمیز جھیل انتہائی خوبصورت اور مقبول جھیلیں ہیں۔ دیوسائی میدان تبت کے بعد دنیا کا دوسرا بلند ترین قومی پارک ہے، جسے 1993 میں قومی پارک کا درجہ دیا گیا تھا۔ یہ میدان 5000 مربع کلومیٹر رقبے پر واقع ہے۔ یہ اسکردو کے جنوب اور لداخ کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ علاقہ 9 مہینے تک برف کی چادر اوڑھے رکھتا ہے اور خاص طور پر سردیوں کے موسم میں استور اور گلگت بلتستان کے دیگر علاقوں سے منقطع رہتا ہے۔ دنیا کی بلند ترین روڈ شاہراہ قراقرم بھی اسی علاقے سے گزرتی ہے، جس کی سطح سمندر سے اونچائی 15397 فٹ ہے۔ یہ روڈ چائنا سٹی کاشغر سے پاکستانی شہر حسن ابدال تک آتی ہے۔ شاہراہ قراقرم پر لینڈ سلائڈنگ ایک عام سی بات ہے۔ شاہراہ قراقرم پر سفر کرنے والے ان خطرات سے اچھی طرح واقف ہوں گے۔ راولپنڈی اسلام آباد سے گلگت بلتستان کا سفر تقریباً 20 سے 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ذریعے گلگت ایئرپورٹ اور بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے مابین روزانہ ایک فوکر طیارے F-27 کی فلائٹ چلائی جاتی تھی، جو تقریباً 50 منٹ دورانیے کی ہوا کرتی تھی۔ یہ پرواز دنیا کے خوبصورت ترین مقامات سے گزرنے والی فلائٹس میں سے ایک تھی۔ یہ پرواز نانگا پربت کے اوپر سے گزرتی تھی، لیکن 2006 میں ملتان میں حادثے کے بعد F-27 کی پرواز کو ختم کر کے ATR-42 طیارے کو اس روٹ پر چلایا گیا۔ PIS کردو اور اسلام آباد کے درمیان بوئنگ 737 کی باقاعدہ پروازیں بھی چلاتی ہے۔ سردیوں میں دھند اور برف باری کی وجہ سے یہ پروازیں اکثر کئی دن کی تاخیر کا شکار بھی ہو جاتی ہیں۔ گلگت بلتستان کا موسم علاقائی لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ خطے میں پہاڑی سلسلے موجود ہونے کی وجہ سے مختلف علاقوں میں موسمی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں۔ سلسلہ قراقرم اور ہندو کش میں موسم کافی خشک ہوتا ہے، جبکہ چلاس، استور، کھپلو، ہنزا اور نگر جیسی وادیوں میں موسم گرما کے دوران بھی موسم کافی ٹھنڈا ہوتا ہے اور یہاں کا اوسط درجہ حرارت 20 سیلسیس سے بھی کم ہوتا ہے۔ گلگت بلتستان کی زیادہ تر آبادی قومی، نسلی اور مذہبی فرقوں کی بنیاد پر منقسم ہے۔ اس خطے کے بڑے اور مشہور نسلی گروہوں میں بلتی، شنزی، لیشکن، کشمیری، کاشگری، پامیریز، پٹھان اور کوہستانی شامل ہیں۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے کافی بڑی تعداد میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہیں۔ خاص طور پر کراچی میں گلگت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اردو گلگت بلتستان کی قومی اور سرکاری زبان ہونے کا درجہ رکھتی ہے۔ یوں تو اس خطے میں بہت سی مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انگریزی زبان سکولوں میں تعلیمی مقاصد اور عربی زبان مذہبی تعلیم کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بلتی، شینا اور بروشکی اس خطے میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبانیں ہیں۔ گلگت بلتستان کی 99% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے، جن میں اکثریت شیعہ مسلم کی ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع اسکردو میں سب سے زیادہ آبادی شیعہ مسلمانوں کی ہے، جبکہ دیامیر اور استور اضلاع میں سنی مسلمانوں کی اکثریتی آبادی رہائش پذیر ہے۔ گلگت بلتستان کی ثقافت میں مختلف نسلوں کا مرکب شامل ہے۔ اس سرزمین کی بڑی ثقافتی تقاریب میں شندور پولو فیسٹیول، بابوسر فیسٹیول، جشن بہارا اور اولڈ مین ڈانس ہے۔ یہ ایک روایتی رقص ہے جس میں کچھ لوگ پرانے طرز کے لباس پہن کر ڈانس کرتے ہیں۔ اس خطے کی معیشت بنیادی طور پر روایتی اور تاریخی روٹ شاہراہ ریشم پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ چائنا ٹریڈ آرگنائزیشن فورم نے مقامی لوگوں کو سرمایہ کاری اور جدید تجارت کے بارے میں آگاہی دی۔ بقیہ بنیادی معیشت زراعت اور سیاحت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ زرعی مصنوعات میں گندم، مکئی، جو اور پھل ہیں، جبکہ سیاحت کے شعبے میں ٹریکنگ اور کوہ پیمائی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگ معاشی لحاظ سے مستحکم، اخلاقی اعتبار سے انتہائی ملنسار اور محبت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر تعلیم پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ گلگت بلتستان کی 99% آبادی پڑھی لکھی، باشعور اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے۔ اس خطے میں بہت سی اقسام کی کھیلیں کھیلی جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور اور کھیلے جانے والا کھیل پولو ہے۔
گلگت بلتستان کی ہر وادی میں تقریباً ایک پولو گراؤنڈ موجود ہے۔ ان میدانوں میں ہونے والے میچز مقامی لوگوں کے علاوہ غیر ملکی سیاحوں کو بھی اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ ہر سال شندور میں پولو ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں گلگت کے علاوہ چترال کی پولو ٹیمیں بھی حصہ لیتی ہیں۔ دیگر مشہور کھیلوں میں فٹ بال، کرکٹ، والی بال اور ٹیکنگ قابل ذکر ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ ہے، جو پنجاب کے علاوہ ملک کے دیگر وسیع و عریض حصے کو سیراب کرتا ہے۔ اس کی ابتدا تبت کی ایک جھیل مانسورو کے قریب سے ہوتی ہے۔ یہ دریا خیبر پختونخوا میں پہاڑوں سے اتر کر میدانوں میں داخل ہوتا ہے۔ صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ سے ہوتا ہوا کراچی کے نزدیک بحیرہ عرب میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے سندھ اور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان گھرے اسکردو کے سرخ سیب، چیری اور خوبانی کے باغ اس وادی کی خوبصورتی کے لیے کافی ہیں۔ گلگت بلتستان کے مشہور اور دل افروز مقامات میں ہوشی ویلی، نالٹر ویلی، دیوسائی نیشنل پارک، فیری میودوس اور کیٹو بیس کیمپ شامل ہے۔ اجازت، اللہ نگہبان۔ ہوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی